قرآن کے اندر 8ویں پارے کے اندر ایک سورہ آراف بھی ہے جو اسی مناسبت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں آراف والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آراف والے کون ہیں؟ اور اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اللہ یہ ٹھکانہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ ٹھکانہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے عالم آخرت کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک عقلی دلیل دینے کی کوشش کی کہ کیوں عالم آخرت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظاہرہ ہو۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹھکانوں کی، کہ عالم آخرت کے ٹھکانے کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ کس نے یہاں پر پہنچنا ہے اور کس نے کہاں پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک ٹیمپریری ڈیسٹینیشن کی بات کرتے ہیں جس کو ہمیشگی نہیں ہے۔ عالم آخرت کے بارے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیشگی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عالم برزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عالم ارواح ہمیشہ کے لیے نہیں تھا جن پروسیسز سے ہم گزر کے آ رہے ہیں، مگر عالم آخرت کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ پہلے اس کی ایک ٹیمپریری ڈیسٹینیشن کو میں اور آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیمپریری ڈیسٹینیشن جو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کو ہم جانتے ہیں آراف کے نام سے، اور قرآن کے اندر 8ویں پارے کے اندر ایک سورہ آراف بھی ہے جو اسی مناسبت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں آراف والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آراف والے کون ہیں جی؟ آراف والے بیسکلی وہ لوگ ہیں، اصحاب الآراف کون ہیں؟ اصحاب الآراف بیسکلی جو یہاں پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اور جن کی نیکیاں وہ بالکل برابر ہوں گی، وہ 50-50 آپ ان کو بالکل ایگزیکٹلی کہہ لیں کہ جب ان کے لیے ترازو لگایا جائے گا تو ان کا جو نیکیوں کا سکیل ہوگا اور جو ان کے برائیوں کا سکیل ہوگا وہ بالکل ایون ہوں گے، وہ آپس میں بالکل ایک ہی طریقے سے وہ بیلنس ہو جائیں گے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت ان کو بھیجیں گے آراف کی طرف۔ آراف ہے کیا؟ بیسکلی دیوار کو کہتے ہیں، ایک اونچی سی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہماری نظروں کے سامنے obviously نہیں ہے، یہ ایک بیچ میں اس کو اسٹریٹیجکلی پلیس کیا ہوا ہے۔ اور آراف والوں کے بارے میں اللہ قرآن میں ہی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر ہوں گے کہ وہ جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو جو عذابات ہو رہے ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کی جو نعمتیں ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر وہ کلام بھی کریں گے جنت والوں سے، وہ بات کریں گے جنت والوں سے، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ السلام علیکم، کہ وہ جنت والوں کو سلوٹ کریں گے، ان کو گریٹنگز بھیجیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور وہ ساتھ ساتھ میں اس کی طمع کریں گے، وہ اس کی خواہش کریں گے کہ اللہ تو ہمیں بھی یہاں بھیج دیں۔ اور جب جہنم والے ان کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کی ہولناکیاں جہنم کی نظر آ رہی ہوں گی، اس کے عذابات نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ جہنم کی پناہ میں ہی آ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اور اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اللہ یہ ٹھکانہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ ٹھکانہ دے دیں۔ اور پھر خود قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا ڈیسیجن بھی ہمیں دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ان کے ساتھ آگے معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو گئی ہوں گی، تو اب دے نیڈ سم آف مور گڈ ڈیڈز، انہیں کچھ اور اچھے اعمال چاہیے۔ تو ابھی ان کا کیا اچھا عمل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، اب کیا اچھا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جو آراف کے اوپر ہوں گے اور وہاں پہ جو انہیں ایک تنگی ہو رہی ہے، وہاں پہ جو انہیں ایک پریشانی ہو رہی ہے، مومن کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ذرہ برابر چھوٹی سی بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ان کے گناہ کم ہوں گے، جو جہنم کے قریب ہوں گے، جہنم جو ان کو نظر آ رہی ہوگی اس کی جو پناہ میں مانگ رہے ہوں گے، یہاں سے گناہ کم ہوں گے، اور یہ جو طمع کر رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہاں پہ داخل کر دے، تو دعا کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادات کا مغز ہے، یہی مین چیز ہے جو عبادات کے اندر ریکوائرڈ ہے۔ تو وہ تمام عبادات کا مغز کر رہے ہیں، جو انہیں اذیت جہنم کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اس سے انہیں تکالیف ہو رہی ہیں، اس سے گناہ کم ہو رہے ہیں، یہاں سے گناہ کم ہو رہے ہیں، یہاں سے نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور ایونچولی پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے، اللہ کی طرف سے کیا ڈیسیجن ہے، وہ جنت میں داخلے کا ہی ڈیسیجن ہے۔ تو یہ آپ کی پہلی
ڈیسٹینیشن ہے. ہر ایک کا یہاں پہ جانا آبویسلی نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ڈیسٹینیشن ہے اور اسپیسیفک ہے ٹو پیپل جن کے اعمال اچھے اور برے دونوں بالکل ویٹس کے اندر, اوزان کے اندر جو اللہ تعالیٰ ترازو لے کر آئیں گے اس میں برابر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آراف کے بغیر ہی, بغیر کسی ڈی ٹور کے اور بغیر کسی لے اوور کے, اسٹاپ اوور کے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں جنت میں جانے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی, ان کے اوپر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.